السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ میرے محترم اور میرے معزز بھائیوں اور بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ عام طور پہ اس مہینے کے اندر لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہونا شرط نہیں ہے۔ جب بھی سال گزر جائے، چاہے وہ جو بھی مہینہ ہو، اگر سال گزرتا ہے تو اس مہینے کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پہ لوگ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ اس کے اندر ثواب کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آج ایک سوال کا جواب میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ تو میرے دوستو، یہ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کا میں نے تذکرہ کیا ہے، میرے دوستو، یہ ہے پارہ 10 سورہ توبہ رکوع نمبر 13۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کس کو دی جائے، اس کی پوری تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ یہ بھی نہیں اس چیز کے اندر چھوڑا کہ یہ نبی اس کی تشریح کریں یا اور کوئی شخص اس کی تشریح کرے، خود اللہ تبارک و تعالی نے مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کن کو دی جائے، یہ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اب میں اس کا آسان سا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کی تشریح کرتا ہوں اور بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے سو وہ حق ہے مفلسوں کا اور محتاجوں کا، اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا، اور ان کے جن کے قلوب متوجہ ہوں اسلام کی جانب، اور گردنوں کو چھڑانے والے جو ہیں، اور جو تاوان بھریں، اور اللہ کے راستے میں اور راستے کے مسافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے، اور فرماتے ہیں یہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ وہ ہے جو سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ تو ہوا قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی تشریح، تھوڑی سی تشریح میں یہ بتا دوں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول۔ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوٰۃ کی تقسیم کیا کرتے تھے تو یہ کفار کی طرف سے، منافقین کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگایا گیا کہ یہ جو زکوٰۃ کی تفصیل جو ہے یا زکوٰۃ کی تقسیم جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طور سے نہیں کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرما دی، اور پکا یعنی ثبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سے پیش کر دیا کہ لو، یہ میں خود اس کی تفصیل کو بیان کرتا ہوں، اللہ کے رسول بھی اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہے، اور کوئی دیگر انبیاء کرام اس کی تفصیل کو نہیں بیان کر رہے۔ جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف، یعنی کن کو زکوٰۃ دی جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، تو اب اس کی تفصیل کی زیادہ گنجائش نہیں ہے، دوسری جگہوں سے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس کی تشریح تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی اس کو آیت کو نازل کیا، اس کا مقصد یہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں وہ غلط ہے، اللہ نے خود اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب ایک چیز سوچنے کی ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو میں نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھ دی ہے، ترجمہ بھی کر دیا ہے، تھوڑی سی تشریح بھی کر دی ہے، لیکن ان کون کون لوگ ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں گے، تب معلوم ہو جائے گا، ورنہ معلوم نہیں ہو پائے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں قرآن کریم کیا ہے، انما الصدقات للفقراء،
کہ یہ صدقہ جو ہے، صدقہ یعنی زکوٰۃ، زکوٰۃ جو ہے سب سے پہلے فقراء کو دیا جائے گا۔ فقراء کون ہیں؟ کن کو فقیر کہا جاتا ہے؟ تو ان کے بارے میں میرے دوستو تفاسیر کے اندر موجود ہے، جن کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ان کو کہتے ہیں فقیر۔ آگے ہے والمساکین، اور مسکینوں کو یعنی محتاجوں کو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے محتاج کون لوگ ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، محتاج یعنی مسکین، مسکین ان کو کہتے ہیں جن کے پاس بقدر ضرورت کے بھی سامان میسر نہ ہو، یعنی ہلکا پھلکا ہو لیکن جتنی ضرورت ہو ان کے پاس یہ بھی میسر نہ ہو، ان کو کہا جاتا ہے مساکین۔ آگے ہے والعاملین علیہا، اللہ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو اس کام پہ یعنی جو اسلامی حکومت ہو اور زکوٰۃ کے وصولنے پر جن کو اسلامی حکومت کے ذمہ داروں نے متعین کیا ہو، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ تھا۔ چوتھے نمبر پہ ہے مؤلفۃ القلوب۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ لوگ جن کا قلب، جن کا دل جو ہے اسلام کی طرف تھوڑی رغبت کرتا ہو، یعنی وہ غیر ہوں اور ان کا توجہ یعنی اسلام کی طرف داخل ہونے کی تھوڑا ان کا دل کر رہا ہو، ان لوگوں کو بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ اسلام کی طرف داخل ہو جائیں۔ پانچویں نمبر پہ ہے الرقاب، یعنی الرقاب کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ یہ ہے میرے دوستو کہ جو لوگ غلاموں کے بدلے میں یعنی غلام ہوں اور وہ اپنے پیسے سے ان غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر دے، ان کو کہا جاتا ہے الرقاب، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے گردن چھڑانا۔ یعنی کوئی غلام ہو، کسی کے پاس پھنسا ہوا ہو، اگر وہ کہتا ہے کہ اتنے پیسے دے کر کے ہم اس غلام کو لے جا سکتے ہو، تو اس آدمی کو دیا جا سکتا ہے کہ اتنے پیسے دے کر کے اس غلام کو چھڑا دے، یا خرید کر چھڑا دے یا آزاد کرا دے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا پانچویں نمبر پہ۔ چھٹے نمبر پہ ہے والغارمین۔ غارمین کہتے ہیں، اس کا ترجمہ جو ہے کہ جن پر کوئی حادثہ آیا ہو اور وہ کسی طریقے سے قرض کے نیچے دب گئے ہوں، ایک بات، یا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو کسی کو ضمانت پہ چھڑایا ہو اور ضمانت کے لیے اسے پیسے دینے ہو اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو، تو اس ضمانت کے لیے آپ ضمانت لینے والے کو یا دلانے والے کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اور ساتویں نمبر پہ ہے وفی سبیل اللہ، یعنی یہ جو قرآن کی آیت ہے وفی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں ہو۔ اب اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے سب سے پہلی جو صراحتاً یعنی صاف جو پہلی نظر میں بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے جو اللہ کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہوں۔ پہلا نام تو ان کا آتا ہے فی سبیل اللہ کے اندر، دوسرا نام یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اور اس کی تحقیق کر لی جائے تو بہتر ہے، لیکن میرے خیال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے واللہ عالم کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے علاوہ اور جو کوئی دینی کام ہو رہا ہو یا دینی کوئی مشغلہ ہو، اس مشغلے کے اندر اگر کوئی حقیقت میں مفلس ہے تو اسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ساتویں نمبر پہ ہوا۔ آٹھویں نمبر پہ جو ہے وہ ہے مسافر کے بارے میں۔ وہ مسافر ہو، سفر میں ہو، بھلے ہی وہ سفر گھر پہ مالدار ہو، لیکن سفر کے اندر وہ اگر مسکین ہے، مجبور ہے، مال اس کے پاس نہیں ہے، پیسے وغیرہ نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہوئے۔ قرآن کی آیت میں پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد سمجھیں جو میں نے پڑھا تھا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ کے جانب سے متعین کیا ہوا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔